आदाब और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। इस वीडियो में हम लोग फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की एक गज़ल को पढ़ेंगे। ये वो गज़ल है जिससे लास्ट ईयर यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल में चंद अशार आए थे तशरीह के लिए। बड़ी मशहूर गज़ल है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर यहाँ से चंद अशार आ जाए तशरीह के लिए, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो बेहतर होगा कि एक बार पढ़ लें तो सही रहेगा। और एक बात मैं बताऊँ कि पहले मैं रेगुलर वीडियो बनाता था, यानी कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस पर बेस्ट वीडियोस मैं रिकॉर्ड करके डालता था, अपलोड करता था चैनल पे। अब ये सिलसिला थोड़ा सा कम हो गया है, यानी कि मैं कभी कभार ही वीडियो बनाता हूँ यूपीएससी उर्दू ऑप्शन से रिलेटेड। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह का मोटिवेशन पहले मिलता था मुझे, यानी कि लाइक्स कमेंट्स, वैसा अब नहीं मिलता है या कम मिलता है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उर्दू वाले कम हैं या कि गालिब मीर इकबाल बन चुके हैं, मज़ीद ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से मैंने कम कर दिया। अगर आप लोग लाइक कमेंट्स करेंगे, अगर आप और वीडियो चाहिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर बेस्ट, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो मैं बनाऊंगा। और आजकल जिस तरह से मसरूफियत और भाग दौड़ की ज़िंदगी है, तो आप जान ही रहे हैं कि हर कोई मसरूफ़ है, बिज़ी है, तो इस वजह से मैं नहीं बना पाता हूँ। ठीक है, तो आइए आप गज़ल पे चलते हैं। बड़ी अच्छी गज़ल है, और हालांकि यह वीडियो गज़ल का ही है, लेकिन इसके बावजूद रिवायत के मुताबिक एक शेर सुन लीजिए। शेर किनका मुझे नहीं पता, और हालांकि गज़ल में तो आप पढ़ेंगे ही कई अशार, लेकिन पहले एक इब्तदाइया, आप जिसको इब्तदाइया अशार भी कह सकते हैं, वो आप सुन लें। 2 मिसरे हैं, जस्ट एक शेर है, कोई कता नहीं है। देखिए शेर कुछ यूँ है कि मसरूफियत में आती है बेहद याद तेरी, मसरूफियत में आती है बेहद याद तेरी, और फुर्सत में तेरी याद से फुर्सत नहीं मिलती। आदाब। तो आइए अब फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की उस गज़ल पे चलते हैं जहाँ से अशार आए हुए थे लास्ट ईयर यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल। पूरी गज़ल मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं बड़ी माज़रत के साथ मोबाइल में देख करके उसको एक्सप्लेन करूँगा। कोई मुश्किल नहीं है, आसानी है। आप चाहें तो मोबाइल में या कि बुक में आप निकाल सकते हैं कि हम परवरिश लौह व कलम करते रहेंगे, हम परवरिश लौह व कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुज़रती है रकम करते रहेंगे। देखिए शेर में सीधा सा शेर है, कोई इसमें घुमाव फिराव नहीं है और कोई मुश्किल नहीं है। सीधी सी बात शायर कहते हैं कि हम परवरिश करते रहेंगे लौह कलम की। लौह कलम आप जानते ही हैं, लौह कहते हैं तख्ती को और कलम कलम है। हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, और जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। यानी कि कितने भी मुश्किल हालात आ जाए, लेकिन क्या करेंगे कि हम जो मेरे दिल पे गुजरेगी हम उसको लिखते रहेंगे। हम कलम और तख्ती का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, यानी कि हम जो है इल्म का साथ नहीं छोड़ेंगे, और जो भी मेरे दिल पे जिस तरह के भी हालात आएंगे, जो भी गुजरेगी, हम उसको रकम करते जाएंगे, यानी लिखते जाएंगे, कहते जाएंगे। बस इतनी सी बात है, मुश्किल नहीं है। वैसे भी अगर आप थोड़ा सा ठीक हैं पढ़ने में, मतलब लिटरेचर आपका उर्दू लिटरेचर अच्छा है, तो आप खुद से ही पढ़ के समझ सकते हैं। फास्ट चलेंगे। असबाब असबाब गम इश्क बहम करते रहेंगे। अगला शेर है कि असबाब गम इश्क बहम करते रहेंगे, वीरानी दौरा पे करम करते रहेंगे। ठीक है, असबाब गम इश्क बहम करते रहेंगे। सबब की जमा असबाब जानते ही होंगे। गम इश्क बहम करते रहेंगे। बहम करना कहते हैं जमा करना, इकट्ठा करना। तो जो भी असबाब हैं गम इश्क के, इश्क में जो गम मिला है और उस गम की क्या क्या वजूहात हैं, जो भी असबाब हैं उसको हम जमा करते रहेंगे। ठीक है, और वीरानी दौरा पे करम करते रहेंगे। जो दौर ज़माना जिसको कहते हैं, तो वीरानी ज़माने की जो वीरानी है, इस पर हम करम करते रहेंगे। करम करने से मुराद यहाँ ये है कि जो भी इश्क में जिस तरह के भी गम मिले हैं, उन सारे गमों को हम इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे। ऐसा नहीं कि गम को हम भूल जाएंगे, गम को हम याद रखेंगे, गम को हम जमा करेंगे, गम को हम सीने से लगा के रखेंगे। ठीक है, और वीरानी दौरा पे करम करते रहेंगे। जो वीरानी है, ज़माने की जो वीरानी है मेरे ऊपर, इस पर हम करम करते रहेंगे, यानी इसको और बढ़ाते रहेंगे, इस आग को और सुलगाते रहेंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जनरल जो आशिक होते हैं कि ज़रा सी परेशानी आई तो जो है इश्क के रास्ते से हट जाते हैं, तो फ़ैज़ साहब कहते हैं कि हम ऐसे लोगों में से नहीं हैं, बल्कि हम तो इस गम को और बढ़ाने वालों में से हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट शेर है कि हाँ तल्ख ये अय्याम अभी और बढ़ेगी, हाँ तल्ख ये अय्याम अभी और बढ़ेगी, हाँ अहले सितम मश्क सितम करते रहेंगे। कह रहा है कि जो महबूब कह सकते हैं यहाँ पे, या फिर जालिम भी इस्तारा है महबूब का, कि हाँ तल्ख या अय्याम, यौम की जो अय्याम है, अय्याम की जो तलखी, जो ज़माने के दिनों के जो गम है, जो तलखी है, ये अभी क्या होगी और बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि ज़माने का जो गम है जो अभी मिल रहा है तो ऐसा ही मिलेगा, नहीं, इससे ज़्यादा मिलेगा आने वाले ज़माने में। ठीक है, आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा गम बढ़ेगा मेरा। तो हाँ तल्ख ये अय्याम अभी और बढ़ेगी, हाँ अहले सितम मश्क सितम करते रहेंगे।
جو اہل ستم ہیں, جو ستم کرنے والے ہیں, وہ ستم کرنے کی مشق کرتے رہیں گے, پریکٹس کرتے رہیں گے. جو محبوب ہے میرا, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے غم کو اور بڑھائے گا, وہ ستم کو اور بڑھائے گا. محبوب, جیسا کہ میں نے بتایا کہ محبوب ظالم بھی محبوب کو کہتے ہیں, یعنی محبوب کا ایک نام ظالم بھی ہے. کئی نام ہے محبوب کو, کچھ بھی کہہ دیجیے, قاتل, ظالم, مرڈرر, کچھ بھی کہہ دیجیے, محبوب بالکل ہی برا نہیں مانتا ہے. ٹھیک ہے, اسی بات کو شاید کہہ رہا ہے کہ ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی, ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے. نیکسٹ دیکھیے شعر کہ منظور یہ تلخی یہ ستم ہم کو گوارا. شاعر کہتا ہے کہ یہ تلخی اور یہ ستم ہمیں کیا ہے, منظور ہے, گوارا ہے. منظور یہ تلخی یہ غم ہم کو گوارا, دم ہے تو مداوائے علم کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, سیدھی سی بات, شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں منظور ہے, یہ جو تلخی مل رہی ہے وہ ہمیں منظور ہے, جو ستم مل رہا ہے یہ ہمیں گوارا ہے. دم ہے تو مداوائے علم کرتے رہیں گے. میرے اندر اگر پاور ہے, دم ہے, تو ہم اس غم کا کچھ نہ کچھ سولوشن نکالتے رہیں گے, اس مسئلے کو حل کرتے رہیں گے. دم ہے تو مداوائے علم کرتے رہیں گے. علم کہتے ہیں غم پریشانی کو, جانتے ہی ہوں گے. تو مداوائے علم یعنی کہ غم کو کم کرتے رہیں گے, پرابلم کا سولوشن ڈھونڈتے رہیں گے جب تک دم ہے, جب تک جان ہے میرے اندر, جب تک دم ہے میرے اندر. اسی بات کو شاعر کہہ رہا ہے کہ منظور یہ تلخی یہ ستم ہم کو گوارا, دم ہے تو مداوائے علم کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, چلیے اب نیکسٹ بڑھتے ہیں. میں خانہ سلامت ہے تو ہم سرخی مئی سے, میں خانہ سلامت ہے تو ہم سرخی مئی سے, تزئین در و بام حرم کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, کہہ رہا ہے کہ میں خانہ سلامت ہے تو ہم سرخی مئی سے. اگر میں خانہ سلامت ہے تو ہم سرخی مئی سے, میں شراب کو بولتے ہیں, جانتی ہوں گے. تو سرخی مئی سے یعنی کہ جو شراب کی جو لالی ہے, یعنی شراب کا جو کلر ہوتا ہے, دیکھے ہوں گے شراب, نہیں دیکھیں تو گوگل کر کے دیکھ لیجیے گا. تو تھوڑا سا ویسے رنگ کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پیلے رنگ کا, اور کئی رنگ کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں تو فلی وائٹ بھی دیکھا ہوں. ایک مہوا ہوتا تھا, جب میں بچہ ہوا کرتا تھا تو مزدور کلاس لوگ مہوا پیتے تھے, تو مہوا کا کلر بالکل ہی وائٹ ہوتا تھا. تو یہاں دلی میں نے دیکھا کہ الگ الگ رنگ کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں خانہ سلام, یہاں سے ہاں, میں خانہ سلامت ہے تو ہم سرخی مئی سے, تزئین در و بام حرم کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو تزئین کہتے ہیں کسی چیز کو ڈیکوریٹ کرنا, سجانا, مزین کرنا. تزئین در و بام حرم کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تزئین در و بام حرم کرتے رہیں گے, یعنی کہ ہم اپنے دل کو سجاتے رہیں گے, مزین کرتے رہیں گے. کس چیز سے, تو مئی کی سرخی سے. اور یہ کب پاسبل ہوگا, کہ جب میں خانہ سلامت رہے گا. یعنی وہ آپ سنے ہوں گے نا کہ جو ہے اگر کوئی آپ کے اوپر پتھر پھینکتا ہے تو اس پتھر کو جمع کریں اور اس سے جو ہے محل تعمیر کر لیں, ایسا کچھ سنے ہوں گے آپ. ٹھیک ہے, تو اسی بات کو شاعر اسی مفہوم کو ادھر میں کچھ ایسے بیان کر رہا ہے کہ اگر غم دینے والا سلامت رہے گا تو ان کے غموں سے ہم کیا کریں گے, کہ ہم اپنے آپ کو سجاتے رہیں گے. ٹھیک ہے, میں خانہ سلامت ہے تو ہم سرخی مئی سے, تزئین در و بام حرم کرتے رہیں گے. حرم کا مطلب تو آپ جانتی ہوں گے, لیکن یہاں آپ دل کو سمجھیں آپ. ٹھیک ہے, اپنے دل کو حرم سمجھیں. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر میں خانہ سلامت ہے, میں خانہ کا مطلب ایسے ڈائریکٹ لفظی مطلب میں شراب اور ویسا نہیں سمجھ لیجیے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبوب اگر میرا سلامت ہے اور وہ مسلسل ہمیں غم دے رہا ہے, پریشانی دے رہا ہے, تو ہم ان پریشانی سے ہی اپنے آپ کو, اپنے دل کو سجا لیں گے. ٹھیک ہے, اب محبوب کوئی بھی ہو سکتا ہے, یہاں پہ وطن بھی محبوب ہو سکتا ہے, یا کہ جو کہ عشق مجازی میں آپ دیکھتے ہوں گے دنیاوی محبوب, لڑکی کو بھی محبوب لوگ سمجھ لیتے ہیں, اور کئی طرح کے ہوتے ہیں, جس چیز کو بھی آپ سمجھ لیں کہ وہ محبوب ہے آپ کا. ٹھیک ہے, نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں. باقی ہے لہو دل میں تو ہر ایک اشک سے پیدا, باقی ہے لہو دل میں تو ہر ایک نہیں, ہر اشک سے پیدا. باقی ہے لہو دل میں تو ہر اشک سے پیدا, رنگ کے لب و رخسار صنم کرتے رہیں گے. دیکھیے وہ اسی خیال کا تسلسل ہے یہاں پر, کہ باقی ہے لہو دل میں تو ہر اشک سے پیدا. اگر میرے دل میں لہو باقی ہے, لہو باقی ہے کا مطلب یہی سمجھ لیں آپ کے جو ہے محبت, عشق, کشش, انسیت اگر باقی ہے, تو باقی ہے لہو دل میں تو ہر اشک سے پیدا, رنگ لب و رخسار صنم کرتے رہیں گے. اب اسی خیال کا تسلسل ہے کہ رنگ کرتے رہیں گے, کلر کرتے رہیں گے. کس چیز سے کلر کریں گے, تو اپنے دل کے لہو سے کلر کریں گے. کیا کلر کریں گے, تو لب و رخسار صنم, صنم کے لب اور رخسار کو کلر کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, جب تک ہمارے اندر لہو ہے. باقی ہے لہو دل میں تو ہر اشک سے پیدا, یعنی ہماری آنکھوں سے جب محبوب غم دے گا تو اس میں ہمارے آنسو بہیں گے. ٹھیک ہے, تو اس ایک ایک آنسو سے کیا ہوگا, ایک ایک آنسو سے ہم کلر کرتے رہیں گے. کس چیز کو, تو محبوب کے لب اور رخسار کو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبوب جس طرح کا بھی, جس لیول کا, جس معیار کا بھی ہمیں غم دے گا, ہم اس غم سے کہیں گھبرائیں گے نہیں کبھی, بلکہ ہم اس غم سے محبوب کے لب و رخسار کو اور زیادہ نکھارتے رہیں گے. یعنی کہ اس غم سے محبوب سے میری انسیت, میرا لگاؤ, میری محبت اور بڑھے گی, نہ کہ گھٹے گی. وہ جتنا غم دے گا اسی ریشیو میں میری محبت بڑھے گی. محبوب جس ریشیو میں مجھے غم دے گا اسی ریشیو میں میری محبت محبوب سے بڑھے گی, میری قربت بڑھے گی, میری انسیت بڑھے گی ان سے.
ٹھیک ہے. اب آخری شعر دیکھیے. ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک. ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک. ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے. اب کہہ رہا ہے کہ ایک طرز تغافل ہے. تغافل غفلت ایک طرز ہے. ٹھیک ہے. تغافل کا غفلت برتنے کا ایک طرز ہے, ایک طریقہ ہے. پسینہ نکل رہا ہے کیونکہ سب کچھ بند ہے, فین اے سی سب بند ہے, ہو گیا, ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک. یہ محبوب کو ہی مبارک ہو کہ محبوب کا جو طرز ہے غفلت برتنے کا. ٹھیک ہے. غفلت برتنے کا مطلب کیا کہ میرا غم بڑھانے کا ایک طرز ہے, طریقہ ہے محبوب کا, تو یہ محبوب کو ہی مبارک ہو. اور اپنے آپ کو اچھا بتا رہے ہیں. کیا اچھا بتا رہے ہیں؟ ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے. یعنی ایک میری تمنا ہے, میری جو خواہش ہے تم کو پانے کی, یعنی محبوب کو پانے کی, تو وہ خواہش وہ تمنا ہم کرتے رہیں گے. یعنی کہ تم جفا کرو اور ہم وفا ہی کریں گے, چاہے تم جتنا بھی جفا کر لو. ٹھیک ہے. یہی بات شاعر اس شعر میں کہنا چاہ رہے ہیں. تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کسی بھی شعر کا کوئی ایک مفہوم نہیں ہے, لیکن کچھ بیس ہوتا ہے, روٹ ہوتا ہے. اس روٹ سے ہٹ کر کے بھی کچھ الگ نہیں آپ بیان کر سکتے ہیں. لفظ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ الفاظ بھی انڈیکیشن ہوتا ہے کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے. جو میں نے آپ کو تشریح کر کے بتایا, آپ چاہیں تو اپنے طریقے سے بھی سوچ سکتے ہیں اور وہ بھی صحیح ہوگا, لیکن روٹ سے الگ نہیں ہو جائیے گا کہ کچھ اور بیان کر دیے, شعر میں کوئی اور بات ہو رہی ہے اور تشریح میں کچھ اور لکھ دیے, تو ایسا نہیں کریے گا. ٹھیک ہے. چلیے تو ٹھیک ہے, ملتے ہیں. اور جو لائک کامنٹ کر دیجیے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناؤں. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ ہی لوگوں کے لیے ویڈیو بناتے ہیں. اگر آپ کہیں تو جو اور بھی سوالات ہیں, جو نظمیں ہیں اور اس طرح کے بھی سوالات ہیں, تو اس پہ میں لیکچر ریکارڈ کر کے دے سکتا ہوں آپ کو. یہ ہوگا کہ اس سے نوٹس بنانے میں آپ کو مدد ملے گی. اور دوسری کتاب مشعل راہ کا حصہ دوم, وہ بھی آ رہا ہے انشاءاللہ اسی سال, آپ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. وہ ذرا سی موٹی ہوگی کیونکہ پیپر فرسٹ کچھ سلیبس الگ طرح کا ہے, پیپر سیکنڈ تھوڑا سا لٹریچر ہے, خالص لٹریچر ہے, تو وہ اس سے تو ڈبل ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو چلیے پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.